کبھی سوچا ہے کہ پاکستان میں موسم اتنی جلدی کیسے بدل جاتا ہے؟ ایک طرف شدید گرمی کی لہر فصلیں تباہ کر رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف اچانک مانسون کی بارشیں سیلاب لے آتی ہیں۔ ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑی نادیدہ طاقت کام کر رہی ہے، ایک ایسا فضائی دریا جو ہمارے پورے موسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو چلیں آج اسی طاقتور جیٹ سٹریم کے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ تو آخر فضا میں بہنے والا یہ کون سا دریا ہے جو پاکستان کے موسم پر اتنی گہری حکمرانی کرتا ہے؟ یہ کوئی پانی کا دریا نہیں بلکہ ہواؤں کا ایک تیز رفتار طوفان ہے جو ہماری نظروں سے بہت دور آسمان کی بلندیوں پر بہتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اس کا نام ہے جیٹ سٹریم۔ آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ زمین سے تقریباً 8 سے 12 کلومیٹر اوپر فضا میں بہت تیزی سے چلنے والی ہواؤں کا ایک دریا ہے۔ یہ ہوائیں ایک تنگ سی پٹی میں سفر کرتی ہیں اور ان کی سمت و رفتار کا ہمارے موسم پر سیدھا اور گہرا اثر پڑتا ہے۔ اور جب ہم تیز رفتاری کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی رفتار نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، 150 سے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ، یہ تو کئی طوفانوں سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اور یہی رفتار ہے جو جیٹ سٹریم کو موسم پر اثر انداز ہونے کی اتنی زبردست طاقت دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ طاقتور ہوائی دریا بنتا کیسے ہے؟ اس کی تشکیل کے پیچھے سائنس کے 3 بہت بنیادی اصول کام کرتے ہیں۔ چلیں ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ ہے درجہ حرارت کا فرق۔ دیکھیں، زمین کے قطبی علاقے بہت ٹھنڈے ہیں اور استوائی علاقے بہت گرم۔ اس زبردست فرق کی وجہ سے فضا کے اوپری حصے میں ہوا کے دباؤ یعنی پریشر کا فرق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آتی ہے زمین کی گردش جسے کوریولس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ یہ گردش اس ہوا کو سیدھا چلنے نہیں دیتی بلکہ اسے موڑ کر ایک تنگ اور تیز رفتار پٹی میں بدل دیتی ہے۔ بس اسی سے جیٹ سٹریم وجود میں آتی ہے۔ اب جیٹ سٹریم کی بھی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہے پولر جیٹ سٹریم، یہ قطبی علاقوں کے قریب بنتی ہے، بہت طاقتور ہوتی ہے اور خاص طور پر سردیوں میں بہت ایکٹیو ہوتی ہے۔ دوسری ہے سب ٹراپیکل جیٹ سٹریم، یہ استوا کے قریب ہوتی ہے، نسبتاً کم طاقتور ہے لیکن تقریباً سارا سال ہی موجود رہتی ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، یہ ہوائی دریا ہمارے ملک پاکستان کے موسم پر کیسے اثر ڈالتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سردیوں، گرمیوں اور خاص طور پر مانسون میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے۔ شروعات کرتے ہیں سردیوں سے۔ پاکستان میں سردیوں کی شدت، بارشیں اور برف باری، ان سب کا زیادہ تر انحصار اسی جیٹ سٹریم کی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں جب پولر جیٹ سٹریم جنوب کی طرف کھسک کر پاکستان کے اوپر آ جاتی ہے تو یہ اپنے ساتھ مغرب سے آنے والی نم ہوائیں یعنی ویسٹرن ڈسٹربنسز کو بھی کھینچ لاتی ہے۔ اس کا نتیجہ شمالی علاقہ جات، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں خوب بارشیں، پہاڑوں پر برف باری اور شدید سردی کی لہر۔ مطلب صاف ہے، جیٹ سٹریم جتنا جنوب میں ہوگی، سردی اور بارشیں بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ اچھا، اب گرمیوں کا رخ کرتے ہیں۔ جیسے ہی موسم بدلتا ہے، جیٹ سٹریم کی پوزیشن بھی بدلتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا موسم بھی ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر لیتا ہے۔ گرمیوں میں عام طور پر جیٹ سٹریم شمال کی طرف یعنی ہمالیہ کے بھی پار چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی یہ وہاں سے ہٹتی ہے، پاکستان پر ایک ہائی پریشر سسٹم قابض ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے گرمی کی شدت میں زبردست اضافہ اور اکثر شدید ہیٹ ویوز کا خطرہ۔ لیکن جیٹ سٹریم کا سب سے دلچسپ، سب سے پیچیدہ اور سب سے اہم کردار مانسون کے موسم میں نظر آتا ہے۔ یہ پاکستان کی مانسون بارشوں کی اصل کنٹرولر ہے اور اس کا کردار ایک نہیں بلکہ 3 مختلف طریقوں سے سامنے آتا ہے۔ پہلا فیکٹر ہے ٹراپیکل ایسٹرلی جیٹ، جسے TEG بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص جیٹ سٹریم ہے جو صرف مانسون میں بنتی ہے اور مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے۔ یہ مانسون سسٹم کو مزید طاقتور بنا کر پاکستان کے مشرقی علاقوں اور بھارت میں بارشوں کو بڑھا دیتی ہے۔ دوسرا اور شاید سب سے اہم فیکٹر ہے سب ٹراپیکل جیٹ کی پوزیشن۔ مانسون کی بارشوں کے لیے پاکستان میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ یہ جیٹ شمال کی طرف پیچھے ہٹ جائے۔ اگر یہ ہٹ جاتی ہے تو مانسون کے بادلوں کے لیے راستہ صاف ہو جاتا ہے اور وہ آسانی سے داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ اپنی جگہ پر اڑی رہے تو یہ ایک دیوار کی طرح مانسون کا راستہ روک لیتی ہے اور اسے کمزور کر دیتی ہے۔ اور تیسرا فیکٹر ہے ونڈ شیئر۔
اب یہ کیا ہے؟ جب جیٹ سٹریم کی بہت اونچائی پر چلنے والی تیز ہواؤں اور نیچے زمین کے قریب موجود نم ہواؤں کی رفتار میں بہت زیادہ فرق ہو تو اس سے فضا میں ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ اسی ہلچل سے شدید گرج چمک کے طوفان، تیز آندھیاں اور یہاں تک کہ ژالہ باری بھی ہوتی ہے۔ اس کی ایک حالیہ مثال ملتان میں دیکھنے کو ملی، جہاں جیٹ سٹریم کی وجہ سے پیدا ہونے والے اسی ونڈ شیئر اور فضا میں موجود توانائی یعنی کیپ نے مل کر ایک شدید طوفان بنا دیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیٹ سٹریم مقامی موسم کو بھی کتنا شدید بنا سکتی ہے۔ تو چلیں اب تک کی ساری بات چیت کا ایک خلاصہ کرتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اس ہوائی دریا کا کردار کیا شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ریسرچ ہمیں دو بڑی باتیں بتاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جیٹ سٹریم کی پوزیشن میں ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی پاکستان میں بارشوں کے پورے پیٹرن کو بدل سکتی ہے، جس سے خشک سالی یا سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا رویہ صرف مقامی نہیں بلکہ ایل نینو اور لا نینا جیسے بڑے عالمی موسمی نظاموں سے بھی جڑا ہوا ہے، جو اس کے اثرات کو اور بھی پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس سب کا سادہ خلاصہ کیا ہے؟ سردیوں میں جیٹ سٹریم جنوب کی طرف آ کر سردی اور بارشیں لاتی ہے، گرمیوں میں یہی جیٹ شمال کی طرف شفٹ ہو کر گرمی بڑھاتی ہے، اور مانسون میں یہ پورے سسٹم کی ڈور اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے، جس سے بارش کی شدت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جیسے جیسے موسمیاتی تبدیلیاں بڑھ رہی ہیں، کیا فضا میں بہنے والے یہ ہوائی دریا ہمارے موسم کو مستقبل میں اور بھی زیادہ شدید اور ناقابل پیش گوئی بنا دیں گے؟ اس کا جواب ہمیں آنے والا وقت ہی دے گا۔